بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لا اراکم من بعدی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 868۔ اس سے پیچھے ہم نے قیام کے اذکار پڑھے اور یہ بات سمجھ لی کہ دو ہی چیزیں ہیں جسے نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جن کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھنا اور قرآن میں لانا، اور دوسرے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ کہنا۔ یہ اذکار عربی زبان میں ہوں گے، یہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہے، وہ قرات سے پہلے بھی کر سکتا ہے، قرات کے بعد بھی کر سکتا ہے، اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں بھی کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے آ جائیں گی۔ یہاں اب رکوع زیر بحث ہے، یعنی قیام کے بعد ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں۔ اس میں پہلی ہدایت تو یہ فرمائی گئی کہ رکوع اور سجود اہتمام سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ پوری طرح جھکے، نہ کچھ دیر تسبیح و تقدیس کی اور بس جلدی جلدی جھک گئے، اٹھ گئے، سجدے میں سر رکھا اور نماز میں آگے بڑھ گئے، بلکہ یہ جو آداب ہیں یا جو نماز کے مقرر کردہ اعمال ہیں، یہ اہتمام سے ہونے چاہیے۔ فواللہ انی لا اراکم من بعدی، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پیچھے سے بھی کبھی کبھی دکھائے جاتے ہو، خدا کی قسم اس کا اہتمام کیا کرو۔ یعنی آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ تم اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو چونکہ تعلیم کے لیے مقرر کرتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کے احوال پر بھی متنبع کرتے رہتے ہیں، تاکہ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کو توجہ دلا دیں۔ وعن البراء قال کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ بین السجدتین وإذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور یہاں اس کا رقم 869 ہے۔ برا کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسی طرح جب رکوع سے اٹھ کر کچھ دیر کے لیے قیام کیا جاتا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں، یہ سب کم و بیش برابر ہوتے تھے۔ یعنی اتنا وقت اس میں ہوتا تھا جس کا آگے ذکر آئے گا، اور وہ کم و بیش برابر ہوتا تھا۔ البتہ قیام اور قعود کا معاملہ الگ ہے۔ یعنی قیام میں تو ظاہر ہے کہ قرات ہونی ہے، قرآن پڑھا جانا ہے، فاتحہ پڑھی جانی ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ اسی طرح قعود، قعدہ، تشہد جس کو کہتے ہیں، اس کا معاملہ بھی الگ ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رکوع، سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقت اور رکوع سے اٹھنے کا وقت، یہ کم و بیش برابر ہوتے تھے۔ کتنے ہوتے تھے وہ بھی آگے زیر بحث آ جائے گا۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قام حتی نقول قد اوہم ثم یسجد ویقعد بین السجدتین حتی نقول قد اوہم۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 870۔ انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، یعنی رکوع میں گئے اور رکوع میں جانے کے بعد اب اٹھیں گے، تو جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہم لوگ کہنے لگتے کہ غالباً وہم ہو گیا ہے، یعنی خیال یہ کر رہے ہیں کہ شاید ابھی رکوع میں گئے ہی نہیں، قیام ہی کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر سجدہ کرتے اور سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تو ہم کیا اٹھتے کہ ہم، یعنی وہ زیادہ قیام کرتے تھے، زیادہ طویل رکوع کرتے تھے۔
اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں خیال ہونے لگتا کہ بھول گئے ہیں غالباً، اس طرح کی صورتحال ہو جاتی۔ تو یہ رکوع میں بھی ہوتا، سجدے میں بھی ہوتا، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں بھی۔ تو اس طرح گویا انہوں نے بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رکوع و سجود کا یہ اہتمام ہوتا تھا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یتأول القرآن۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 871۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ذکر سجدے اور رکوع کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، جو آپ چاہے کر لیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس مضمون کی دعا قرات سے پہلے پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ سجدے میں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے اللہ تو ہمارے پروردگار، ساری تعریفیں سارا شکر تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ سیدہ بیان کرتی ہیں کہ اگر تم قرآن کو پڑھو تو جیسے مثال کے طور پر سورہ نصر میں فرمایا ہے کہ اپنے رب کی استغفار کرو، اسی طرح اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے لیے تسبیح کرو، سبح بحمد ربک۔ تو یہ قرآن ہی کے حکم کی امتثال میں رسول اللہ نے کلمات اختیار فرمائے تھے، یعنی یہ دیکھتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہاں کہاں کچھ اس طرح کی ہدایات کی ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر آپ نے بعض کلمات اپنے رکوع کے لیے اور اپنے سجدے کے لیے اختیار کر لیے تھے۔ تو اس طرح یہ الفاظ بھی آپ سے سنے گئے کہ آپ ایک پڑھتے تھے۔ وعنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 872 ہے۔ سیدہ ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں یہ دعا بھی کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک پروردگار وہ جو ہر طرح کے عیب سے بالا تر ہے، وہ جو ملائکہ کا رب ہے، وہ جو روح الامین کا رب ہے۔ تو یہ بھی کلمات آپ کی زبان پر ہم نے سنے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وقتوں میں رکوع اور سجدے میں کبھی دعا کرتے تھے، کبھی اس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کے لیے مختلف الفاظ اختیار فرماتے تھے۔ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ اور کیا کیا دعائیں رکوع اور سجدے کے معاملے میں رسالت مآب سے نقل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔